نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بیائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کی الہ کو شہبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے اس بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ کو تحرہ کر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک عظیم الشان مہان مہمان جو بہت جلد ہم سب سے ملاقات کرنے والا ہے اور بہت جلد ہم اس سے ملنے والے ہیں، جو اپنے دامن میں اللہ رب العزت کی بہت ساری رحمتیں، بہت ساری برکتیں اور بہت ساری نعمتیں لے کر کے آ رہا ہے. وہ عظیم الشان مہمان جس کے لمحے لمحے خوشبوؤں سے معطر اور جس کی راتیں اور جس کے دن اللہ رب العزت کے بے بہا بخشش، عنایات اور کرم اور مغفرت کا جوش سے مارتا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لمحے لمحوں میں موجود ہے، جس کی راتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت جس کی ہر رات کو اپنے گنہگار ان بندوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے ان بندوں کو ہر رات اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. وہ مہمان جب سایہ فگن ہونے والا ہے ہمارے درمیان، وہ بابرکت مہمان کہ جس کے قدم رکھتے ہی رحمتوں کے دروازے آسمانوں کے اللہ کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جس کے آتے ہی جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں. وہ عظیم الشان مہمان جو آنے والا ہے، وہ عظیم الشان مہمان جب آئے گا تو مردد الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پابندگیر کر کے انہیں قید خانے کی نظر فرما دیں. وہ عظیم الشان مہمان بہت جلد ہمیں آنے والا ہے، جس کے اندر ایک ایسی رات آ رہی ہے، ایک ایسی شب ہے جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات، اور یہ تمام ایک سال کے تمام مہینوں کا سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، مہینوں کا آقا ہے، مہینوں میں سب سے بڑا. اللہ اکبر. وہ ماہ، وہ عظیم الشان مہمان اتنا مہان ہمارے درمیان آنے والا ہے جسے ہم ماہ رمضان کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساعتیں اور بابرکت گھڑیاں جلد سے جلد نصیب فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نہایت ہی فرحت کے ساتھ، نہایت ہی سرور کے ساتھ اس ماہ مبارک کے استقبال، اسے ویلکم کہنے، اسے سواگتم کہنے اور اسے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی ماہ مبارک میں تمام قسم کی بیماریوں اور تمام قسم کے مرضوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اگلے رمضان کی اور اس ماہ مبارک کے بعد آنے والے پھر اسی
مہمان کی جو بچھڑے گا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی گھڑیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت کا فرمائے، مال و دولت میں برکت کا فرمائے، بال بچوں میں برکت کا فرمائے، اللہ ہماری کمائیوں میں برکت کا فرمائے، اللہ ہمارے غربت و افلاس پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، اللہ ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے بھائی بہنوں کی، دوست احباب کی، سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پورے عالم اسلام کے اندر امن و راحت عطا فرمائے، اور تمام مومن مومنات موحدین متبعین جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو راحت اور اطمینان اور سکون اور برکتیں نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو۔ عزیزان گرامی، اس کا استقبال ہمیں کرنا ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر کے قرآن کریم میں فرض قرار دیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلی جو امتیں اور قومیں تھیں ان کے اوپر یہ روزے فرض تھے، اسی طرح اللہ نے تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے۔ کیوں فرض کیے اللہ رب العزت نے روزے؟ کیوں اللہ رب العزت نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کا یہ منصوبہ اور یہ حکم عنایت فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ یہ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے نیک بندے بن سکو، متقی بن سکو، ڈرنے والے، برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں، منکرات، منہیات، جتنی بھی چیزیں ان سے پرہیز کرنے والے، ان سے بچنے والے بن سکو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ہمارے اوپر ہم یہ روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے رمضان کے روزے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا پورے ایک مہینے کا، یہ مہینہ 29 کا ہو یا ایک مہینہ 30 کا ہو، بہرحال ہمیں 29 کا یا 30 کا مہینہ ہوتا ہے، جو بھی دن آئے بہرحال ہمیں اس میں روزے رکھنے ہیں۔ اور آخری ہے وقت البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت و قوت ہو وہ خانہ کعبہ کا قصد کرے، زیارت کا، حج کا ارادہ کرے۔ تو یہ 5 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے رمضان کا یہ روزہ، اور یہ روزہ سن 2 ہجری کے اندر فرض کیا گیا ہے۔ یہ روزے پہلے بھی رکھے جاتے تھے، تو سارے مکہ بھی روزہ رکھتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ محرم کے روزے تھے جو رکھتے جاتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو محرم کے روزے فرضیت جو ہے وہ ختم کر دی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہر قوم کے اندر موجود ہے، ہر ملت کے اندر موجود ہے، مختلف، کہیں فاسٹنگ کہا جاتا ہے، کہیں اس کو برت کہا جاتا ہے، کہیں اس کو صوم کہا جاتا ہے، کہیں اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ ہر قوم اور ہر ملت کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا کما کتب علیکم، کما کتب، اب یہ روزے تمہارے پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض تھے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس سے طہارت پیدا ہوتا ہے، بہت سارے اس کے اسباب ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وقت گزرتے ہوئے ہم آپ کو 1 مہینے کا یہ مدرسہ، 1 مہینے کا یہ اسکول، ہم اس کے اندر ایڈمیشن لیں گے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد، بالکل کچھ دنوں کے بعد ہی یہ ہمارے درمیان آنے والا ہے مہمان۔ ہمیں سب سے پہلے تو اس کا استقبال بڑی طور کرنا چاہیے کہ اس کے احکامات اور اس کے ادب اور اس کے احترام اور اس کے حقوق کی جانکاری ہونی چاہیے۔ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اس مہینے میں کیسے ہم اس مہینے سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے ہم اس مہینے کے ایک لمحے سے رب کی رحمتوں برکتوں کو نچوڑ سکتے ہیں، کیسے ہم کو کیا کرنا، یہ سارے احکامات آپ کو سیکھنے ہیں۔ الحمدللہ آج کل بڑے جو ہے آسان ہیں اور بڑے سہل بھی ہو چکے ہیں، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، بہت آسانی کے ساتھ ہر معلومات آپ کو نیٹ کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ہر چیز میسر ہے۔ اور خود بات جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے تھا
چاہیے کہ یہی وہ ایام گزشتہ سال گزرے ہیں اور ہم اس سے گزرے ہیں، رمضان کے اندر اکٹھا ہونے سے، تراویح کو مکمل طریقے سے پڑھنے سے ہمیں جماعت کے ساتھ ہم محروم تھے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل اور اس کا انعام ہے کہ اس سال الحمدللہ مساجد کے اندر ہمیں یہ اللہ موقع عنایت فرما رہا ہے اور یہ دے رہا ہے کہ ہم ڈسٹینس رکھتے ہوئے، دوریاں رکھتے ہوئے اور وہ تمام احتیاطی تدابیر جو حکومت نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں، اس لیے ہماری صحت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے اس کے اوپر ہمیں مکمل عمل کرنا چاہیے۔ اور میری آواز دنیا کے جس بھی کونے میں جا رہی ہے اور میری آواز جو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں ان سب سے درخواست کروں گا، ہرگز اس کے خلاف آواز مت اٹھاؤ، چپ چاپ اپنے طریقے، کیوں یہ تمام سب کسی ایک ملک کے لیے پابندیاں نہیں ہیں، یہ پابندیاں پوری دنیا میں چل رہی ہیں۔ کورونا صرف ایک سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، ہمارے آپ کے جہاں جہاں کے آپ کے ملکوں کے ہیں ان سب کے اندر ہیں، تو یہ آپ حکومت سے کیوں بیر کر رہے ہیں، کیوں آپ ایجوکیشن پیدا کرنے کی لڑائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ دین آسان ہے، دین سہل ہے، میاں اتنا سہل ہے، دین اتنا سہل ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے۔ کیا ہم نے گزشتہ سال اپنے اپنے گھروں میں جو تراویح پڑھی، کیا ہم اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے محروم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھے، عذر ہے، تو کیا وہ شخص کو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اس سے وہ زیادہ بہتر ہے آپ سے؟ ہرگز نہیں۔ ایک شخص کو پانی مل رہا ہے، وہ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، آج ہی کے بغل میں کھڑا ہوا ایک شخص جو پانی اسے ممنوع ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وہ صرف تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کے اجر میں اور اس کے اجر میں کوئی فرق ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حاشا وکلا، اس سے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اسلام تو دین رحمت ہے، اسلام تو دین یسر ہے، اسلام آسانیوں کے لیے آیا۔ بشروا ولا تنفروا، رب نے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کو خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، سختیاں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر حکومت اپنے فائدے کے لیے، پولیس اپنے فائدے کے لیے اگر کسی چیز کو لاگو کر رہی ہے، آپ کو منع کر رہی ہے، آپ احتیاط سے کام ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ اگر آپ مائکرو فون میں اذان نہیں دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ارے آج سے 20 25 40 سال پہلے کون سے مائکرو فون تھے؟ ارے ہمارے مساجد کے مولویوں نے ہی خود مائکرو فون استعمال کرنے کے اوپر حرمت کا فتویٰ دیا، حرام ہونے کا ہمارے بر صغیر کے بعض مولویوں نے فتوے دیے ہوئے تھے۔ آج اس کو منو سلوا سمجھ کر کے آپ اس کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ جسے نماز پڑھنی ہے وہ آئے گا، جسے روزہ رکھنا ہے وہ رکھے گا، جسے عبادت کرنی ہے اس کے بعد آج گھر گھر میں ٹائمنگ ہے، گھڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں کہتا ہوں پہلے مائکرو فون سے اذانیں نہیں ہوتی تھی پھر بھی مسجدیں بھری بھی رہتی تھی، آج مائکرو فون سے اذان ہو رہی ہے، ہاتھوں ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، جیب جیب میں موبائلیں ہیں، سب کچھ ہے، لوگوں نے اذانوں کی ٹون لگائی ہوئی ہے، پھر بھی مسجدیں خالی کی خالی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلام زمانے میں ہر زمانے کے لیے، ہر ماحول، ہر موسم اور ہر ڈپارٹمنٹ میں سیٹ ہوتا ہے۔ کہیں کوئی بھی اسلام میں کوئی منافرت یا کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے جو کہیں سیٹ نہ ہو۔ الحمدللہ پوری دنیا اسلام کی خوبی ہے اور کسی مذہب اور کسی دھرم کی خوبی نہیں ہے۔ اسلام مسجد نہیں ہے، آپ اپنے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، چادر اور مسلح نہیں ہے، آپ زمین کے اوپر سجدے کر رہے ہیں، یہ عبادت۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے ملکوں کے اندر جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ اپنے ملکوں میں جیسے نظام اور جیسا سسٹم آپ کو بتایا جا رہا ہے اس سسٹم سے آپ اپنا ادا کریں نمازوں کو، اللہ قبول کرنے والا آپ مجبور ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بعض لوگ ایک شبہات پیدا کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے مسجدوں سے دور کرنے کی۔ معاملہ ہے، آپ خود احتیاط کر نہیں پا رہے ہیں، آپ اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ نہیں کروا رہے ہیں اور دنیا کی آنکھوں کے اوپر پٹی بنوا رہے ہیں۔ ارے کیا ضرورت ہے دنیا کی آنکھوں پہ پٹی بنوانے کی؟ ہم خود اپنے بندوں، اپنی بہن بیٹیوں کے پردے کرا لیں، کافی ہے۔ دنیا ایک آنکھ نہیں 4 آنکھ لگا کے دیکھے، ہماری امیج میں، ہماری عزت و رفعت میں کوئی فرق آنے والا؟ ارے ہم نمازی بن جائیں، ہمارے بال بچے مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اذان سے پہلے مسجدوں کے اندر آ جائیں، مائکرو فون بند کرواؤ، تم کچھ بھی بند کرواؤ، اللہ کا دین یہ سمٹنے والا، یہ چھپنے والا، یہ بند ہونے والا، اللہ 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 اللہ۔ کتنے لوگ تھے یہ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، یہ کوئی حالات نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے بہت معمولی چیز ہے۔ آپ نے تو وہ حالات دیکھے نہیں محترم جن حالات سے دنیا کے مسلمان جوجھ چکے ہیں اور جوجھ رہے ہیں، اور جو حالات گزر چکے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی کریم غاروں میں بیٹھ بیٹھ کر چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے. یہ جسے کرنا ہے اسے کوئی روک سکتا؟ بولو. تم ایک نظام نہیں، ایک قانون نہیں، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی بنا لو. جو اللہ کا سسٹم فالو کرنے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو رسول سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کبھی ان بندھوں کے سامنے اور ان رکاوٹوں کے سامنے رک سکتے ہیں؟ پتھر کے جگر والوں، ہم میں وہ روانی ہے. پتھر کے جگر والوں، ہم میں وہ روانی ہے. خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی. ضرورت کیا ہے؟ تم اپنے تئیں کرتے رہو اللہ اس کے رسول کے رب جلال کے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گے، کوئی رہنے والا نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو اپنے اپنے ملکوں میں ایجوکیشن پیدا کریں. بعض مولوی بھڑکیلے بیانات دے رہے ہیں. یہ کیا ناٹک بنائے رکھا ہوا ہے؟ کورونا کے نام پر الیکشن ہو رہا ہے تو وہاں کورونا نہیں، فلانا ہو رہا ہے وہاں کورونا نہیں، ہو رہا ہے ان کا میلہ ہو رہا ہے وہاں کورونا ہے، ان کی شادی ان کے اجتماع وہاں. ہم مسجدوں کے دل پر اللہ کی کیا ضرورت ہے یہ تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تم خیر ہی خیر ہو. ہیرے جواہرات کو بڑے احتیاط سے رکھا جاتا ہے. مٹی، کوڑے، کرکٹ، خشو خاشاک پڑے ہو. کتا جا رہا ہے کہ بلی جا رہی ہے کہ بیل یا جانور جو بھی روز رہے لوگ، تم تو بچے ہو نا الحمدللہ، تم میں حفاظت کروائی جائے گی. کبھی کبھی اللہ دشمنوں سے بھی اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرواتا ہے. اللہ اکبر. تم سمجھا کرو ذرا، لیکن تم سب سے پہلے اپنے آپ کو مومن بنو، نیک بنو، صالح بنو. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی وہ بات کہ جنگل میں صحابہ کرام چاہتے تھے فی سبیل اللہ جہاد میں، جنگل سے گزر رہے ہیں، رات ہو گئی، ٹھہرنے کا موقع آیا. جنگل خطرناک ہے، شیر ہے، پھاڑ جانور ایسے ہیں خوفار انسان کو ہضم کر جائیں. اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے غلام، اللہ کے بندے آج اس جگہ پر قیام کرنے والے ہیں. اے خوفار جانوروں، ہمیں کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچانا. رب کعبہ کی قسم ہے، تاریخ نے ہمیں بتایا خوفار جانور اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر کے وہ جنگل ہی خالی کر کے دوسری طرف چلے گئے. اللہ اکبر. ہمارے اندر کی یہ قوت ایمان آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. ہم مومن تو بنے، صالح تو بنے. بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. عزیزان گرامی، خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیے. کتنے ہمارے بھائی بیچارے آج ایک مہینہ، 15 دن، 10 2 دن، 5 دن، آج ایک مہینہ انتظار کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے، دفن ہو گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے. لیکن آپ محفوظ ہیں تو اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں. یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ تو بس احتیاط ہیں. بچانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس پر بھروسہ نہ کرو، اس پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ کرو توکل. اللہ کے نبی نے فرمایا باندھو اونٹ کو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، تدابیر کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، ورنہ اللہ کا مذاق نہ اڑاؤ. تو آج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کا نہایت خوش دلی کے ساتھ استقبال کریں، احترام کریں، اس کے حالات کو، اس کے واجبات کو، اس کے آداب کو، اس مہمان کو. ایک مہینہ جو ایک مہمان آپ کے درمیان رہنے والا ہے، اس کو کس طرح سے کیسے کرنا ہے یہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں. اور آخری بات ایک حدیث، وہ تو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنا ہوگا. آخری بات ایک حدیث حضرت جبریل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری اور مسلم کے روایت کہ ممبر پر تشریف لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آمین آمین آمین. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. صحابہ حیران ہے، چدر ہے، نہ کوئی صدا ہے نہ کوئی آواز ہے، پھر بھی یہ آمین 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 کی آواز اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں؟ بہرحال خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی. صحابہ نے پوچھا آج ہم نے ایک ایسی عجیب و غریب باتیں سنی ہیں آپ سے، یہ بتائیے کہ آپ نے آمین آمین کس طرح کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر کی تحت چڑھ رہا تھا، سیدنا جبریل یہ جو تھے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، جو ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور جنت نہ حاصل کرے. اللہ، میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین، اللہ قبول فرمائے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کی عزت، ان کا احترام، جنت حاصل کرنے کا تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو کس طرح سے راضی کرنا چاہیے. ایک بات میں میرے دماغ میں سے کل بیٹھا ہوا تھا ایسی آئی کہ پیسہ دینے اور لینے کے بعد نوجوان کماتے ہیں، بڑے ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہیں، تو ایسے ہی جا کے پیسے دیتے ہیں، لوگ یہ پکڑو ہماری تنخواہ یا اتنا میں آپ کو دیتا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں اولاد. یہ
کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ماں باپ کے اس عزت نفس کو تھوڑا سا مجروح کرنے کے برابر ہے، ادب کے خلاف ہے۔ کاش وہی پیسے باپ کے ہاتھوں میں چھٹکے تھے، بابا یہ پیسے ہیں، میں نے آج کے دن اپنے خرچے کے لیے رکھو، بابا نہیں بیٹا نہیں، جیب میں ڈال دو، ماں کے آنچل میں ڈال دو، چپ چاپ پیار سے وہ دعائیں لو جنت کی۔ اللہ اکبر، یہ عزت ہے، یہ کہنے کا مطلب سلا تقل لہما اف بھی مت کہو، اف بھی، تمہارے دماغ کو جھٹوڑنے والی باتیں تمہارا باپ تمہاری ماں کر رہی ہے اور ڈانٹ رہے ہیں، بلکہ مار بھی رہے ہیں۔ سچ بات ہے، مارو، مسکرا جنت، یہ جنتی ہاتھ تمہارے لیے ہے۔ اگر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے، باپ اس جنت کا، جنت مل بھی گئی تو کیا اگر دروازہ نہ کھلا، تو اپنے ماں باپ کی عزت قدر، ہاں بلند آواز سے بھی ان کے سامنے مت بولو، ان کی پیشانیاں چھوڑو، ان کے ہاتھ چھوڑو، سمجھے کہ نہیں سمجھے، پیر بھی چھوڑو۔ اللہ، وہ رتبہ ہے ماں اور باپ کا، وہ مقام ہے، عزت کرو۔ تم عزت کرو گے تو تمہاری اولاد بھی کرو، تو جنت نہ پا سکے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پا کر کے وہ سب بدل سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، پھر جب میں نے سیڑھی کے دوسرے پائدان پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل کہہ رہے تھے کہ بدنصیب ہوئے، ہلاک ہو جائے وہ سب جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرے۔ اللہ، یہ ہے یہ مہمان رہا، مغفرت کرواؤ، معافی کرو، اللہ راضی ہونے والا انشاءاللہ ثواب پاؤ۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں تیسرے پائدان پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل کہہ رہے تھے ہلاک اور برباد ہے وہ سب، جس مجلس میں میرا نام لیا جائے اس میں میرے اوپر درود رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے ہلاک و برباد۔ بعض لوگوں کو لگایا ہوا کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھا چومنے پہ لگا دیا، شیطان، اللہ اسے غارت کرے شیطان کو۔ اور اس شیطان کے کہنے پہ بعض مسلمان بھی استغفر اللہ نے درود پڑھو، لب ہلنے چاہیے، ہونٹوں سے دلوں سے نبی کا احسان ہے تمہارے اوپر، کم از کم اتنا تو کرو۔ یہ کیا، یہ ناخن جسے ہر ہفتے کاٹ کاٹ کر کے نجاست سمجھ کے تم پھینک دیتے ہو، اسے چومنے کو کس شیطان نے لگایا؟ یہ شیطانیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ توبہ کرو اس سے۔ کیا کرو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تب اتنا تو کرو، یہ حق ہے ہمارے، یہ انگوٹھا چومنے کو شیطان لگا دیا تم کو، توبہ کرو۔ البتہ میں نے کہا آمین، ہاں غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جبریل دعا کر رہے ہیں تو سید الملائکہ ہے، اور آمین کون کہہ رہا ہے، سید الرسل، سید ولد آدم، آمین کہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا اور رمضان مبارک اس مہینے میں اپنی توبہ کرنے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكمل والله يعلم ما تصنعون.